अपनी हरकतें सुधार लो, वरना एक दिन बगैर किसी वसीयत के मेरे हाथों इंजाम को पहुंच जाओगे। अयान ने दांत पीसते हुए कहा था। सामने जोया बेगम खड़ी थी, अपने नाम की तरह एक अलग ही मखलूक। कहाँ आसानी से अपनी गलती मानने वाली थी। अब मैंने क्या कर दिया अयान भाई? आप भी ना हमेशा मुझे ही इल्जाम लगाते हैं। जोया, अगर अब तुम अपनी बात से मुकर गई ना, तो मैं कसम खाकर कहता हूँ तुम्हारे अब्बू जान को वो रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा जिसमें तुम आधी रात को पड़ोसियों का दरवाजा बजाकर भाग रही थी। मुझे हैरत है कि रात के 12 बजे तुम हवेली से बाहर क्या कर रही थी और किसके साथ थी। उसने बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। जोया ने भी एक बात सीख ली थी, जब तक इल्जाम साबित न हो तब तक इनकार करते रहो। वो जानती थी कि आयान के पास कोई वीडियो नहीं, वो उसे इससे डराना चाह रहा है ताकि वो अपनी गलती मान ले। असल में इस रात मोहल्ले के एक अंकल ने उसे भागते हुए देख लिया था और इस अयान के पास सबूत इकट्ठा हो गया था, वरना जोया बेगम तो अपने बाबा के सामने भी मुकर जाती थी। अगर आपके पास वीडियो है तो दिखाए ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसी हरकत की है, वो भी रात के 12 बजे के बाद। और अयान मोहतरम, हवेली का दरवाजा से 10 बजे बंद हो जाता है और हमें मासूम लड़कियों को तो शाम के 6 बजे के बाद बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं होती। वो कानों को हाथ लगाते हुए पुरानी हीरोइन बनने की नाकाम अदाकारी कर रही थी। अयान चंद हमें उसके मासूम चेहरे को घूरता रहा। वो अच्छी तरह जानता था कि इस चेहरे के पीछे कितनी चालाकी छुपी है। मुझे उन लोगों पर ना तरस आता है जो तुम्हें भोला भाला समझते हैं। तुम तो 100 आदमी बेच कर खा जाओगी और तुम्हें डकार भी ना आए। ये सुनकर जोया बेसाख्ता गर्दन पीछे गिराकर हंसने लगी। मैं कोई लतीफा नहीं सुना रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। हाँ, मगर आपका बात करने का अंदाज बहुत अच्छा है अयान भाई, मुझे बहुत पसंद आया। ये कहकर उसने उसके कंधे पर हाथ मारा था। अयान फौरन पीछे हट गया। चेहरे पर नागवारी के आसार नुमाया थे। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, और ना ही अब मेरे पास आने की। अब मैं किसी से तुम्हारी सिफारिश नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि हर मसले के पीछे ना तुम्हारा ही हाथ होता है। मैं पहले तुम्हें मासूम समझता था, जो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। ये कहकर वो लंबे ढंग बढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि जोया बेगम मुस्कुराते हुए उसकी पुश्त को देखती रह गई। आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं यान भाई, मगर मैं जानती हूँ कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं। आप जैसे पहले मुझे बचाते थे ना, अभी भी वैसे ही बचाएंगे। छोटे बच्चों की तरह वो उछलती हुई हवेली से बाहर निकल गई थी। इस वक्त उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार अयान की ब्लैक कार घूम रही थी। कल ही उसने अयान से गाड़ी मांगी थी ताकि अपनी सहेलियों के साथ उसको फखर से दिखा सके। हवेली की कोई गाड़ी उसे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि मोहतरमा पहले ही 2 गाड़ियां ठोक चुकी थी। खुद तो हमेशा सलामत बच जाती थी, मगर गाड़ियों का हशर बुरा हो जाता था। पिछली बार तो एक मुलाजिम की बाजू भी टूट गई थी। हवेली वाले अब ऐसे वाकयात के आदी हो चुके थे, जैसे ये रोजमर्रा की बात हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अयान नजर नहीं आ रहा। मुझे उससे कुछ नोट्स के हवाले से बात करनी थी। आपको पता है, इम्तिहान करीब आ रहे हैं ना। वो जानबूझकर अयान की माँ का पसंदीदा मौजू छेड़ बैठी थी। हाँ बेटा, उसको भी थोड़ा पढ़ा देना, पिछली बार फेल हो गया था। उसके अब्बू ने कहा था कि अगर इस बार पास ना हुआ तो कॉलेज छुड़वा देंगे। अब तुम ही बताओ, ये कोई बात हुई? अरे बच्चा है, एक बार फेल हो गया तो क्या क़यामत आ गई? दोबारा कोशिश करेगा। अच्छा, मैं तुम्हें बोर कर रही हूँ, जाओ। वो अपने कमरे में है, आराम कर रहा होगा। जोया मुस्कुराती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। अयान के कमरे में दाखिल हुई तो वो मौजूद ही नहीं था। वॉशरूम में वो नहा रहा था। वाह, आज तो किस्मत भी मेरा साथ दे रही है, ये कहकर वो उसके बेड के पास मौजूद दराज खोलने लगी। खुशकिस्मती से वहां गाड़ी की चाबी रखी हुई थी। आज तुम्हारी ब्रांड न्यू कार को फेमस ना किया तो मेरा नाम भी जोया नहीं। उसे एक नजर वॉशरूम के बंद दरवाजे पर डाली। जानती थी कि जब अयान बाहर निकलेगा तो उसकी चीखों की आवाज पूरी हवेली में गूंजेगी, मगर वो पहले ही हर खतरे के लिए तैयार थी। कुछ देर बाद वो इस्लामाबाद की सड़कों पर ऊंचा म्यूजिक लगाई गाड़ी दोहरा रही थी। आसपास ज्यादा रश नहीं था। लोग एक अजीबो गरीब लड़की को देखकर हैरत से रुक जाते, जो अपनी दुनिया में मस्त थी। उसने गाड़ी एक बड़े कैफे के सामने रोकी। खाना खाने के बाद जब वो बाहर निकली तो ऐसा लगा जैसे आसमान उसके सर पर टूट पड़ा हो। किसी ने उसकी गाड़ी को ठोक दिया था। या अल्लाह, ये किसने किया? वो चिल्लाते हुए वहां एक खड़े गार्ड से बोली। इससे पहले कि गार्ड जवाब देता, एक भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी। गलती आपकी है मिस, आपने गाड़ी गलत जगह पर पार्क की थी। सामने देखा तो एक सून बून शख्स खड़ा था।
گاڑی اگر صحیح پارک نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی بڑی الو جیسی آنکھیں دی تھی نا، یعنی کھول کر دیکھ لیتے تو اندازہ ہوتا کہ یہاں گاڑی کھڑی ہے۔ آپ نے میرا نقصان کیا ہے، اب آپ ہی اس کا ازالہ کریں گی، وہ شور مچاتے ہوئے بولی تھی۔ عثمان خانزادہ نے چند لمحے ٹھہر کر اس چوکیا سی لڑکی کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ 2 ہفتے پہلے شہر کے سب سے بڑے کالج میں ایک ایونٹ ہوا تھا جہاں بڑے بڑے بزنس مینوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ وہاں زویا نے انارکلی کا کردار ادا کیا تھا اور اس کی اداکاری اتنی شاندار تھی کہ سب کی نظریں اس پر جم گئی تھی۔ عثمان کے لیے نکاح ہٹانا مشکل ہو گیا تھا، وہ بھی اس ایونٹ میں مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھا۔ جب اس نے زویا کو دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس کے دل میں شدت سے خواہش پیدا ہوئی کہ دوبارہ اس سے ملاقات کرے، لیکن ایسی ملاقات جس میں صرف وہ دونوں ہوں۔ اور پھر بزنس میٹنگ کے سلسلے میں عثمان کو گلگت جانا پڑ گیا۔ کل رات ہی وہ واپس آیا تھا اور آج قسمت نے اسے پھر اس لڑکی سے ٹکرا دیا۔ اور اگر میں یہ سب نہ کروں تو، زویا نے تلخی سے کہا، تو میں پولیس میں جا کر آپ کے خلاف تو رپورٹ درج کروا دوں گی۔ عثمان نے ہلکا سا طنزیہ کہکا لگایا۔ اچھا، پولیس والوں کو کیا بتاؤ گی کہ غلطی میری ہے؟ میں نے گاڑی غلط جگہ پر پارک کی تھی۔ اگر تم ایسا کہو گی تو الٹا تمہیں ہی جرمانہ ہو جائے گا، یعنی نقصان ڈبل۔ وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا تھا تاکہ اس کے چہرے پر آنے والے تاثرات دیکھ کر لطف اندوز ہو سکے۔ میں نے آپ سے زیادہ بدتمیز انسان نہ اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا، زویا نے غصے سے کہا، مگر بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گئی۔ حویلی والوں سے بحث ایک الگ بات تھی، وہ اسے جج نہیں کرتے تھے، مگر سامنے یہ اجنبی شخص کھڑا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی تو عثمان کی آواز گونجی، ٹھیک ہے، میں تمہاری گاڑی ریپیئر کروا دیتا ہوں، آپ کو یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں احسان نہیں کر رہا، تمہیں تنگ کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے تنگ کریں، سیدھے لہجے میں کہتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ عثمان نے اپنے بازو لپیٹے اور اس نخرے والی لڑکی کی باتیں یاد کر کے مسکرانے لگا۔ اس لڑکی کے بارے میں پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ اس نے اپنی سیکرٹری سے کہا۔ ٹھیک ہے صاحب، رات تک آپ کے ٹیبل پر ساری انفارمیشن آ جائے گی۔ سیکرٹری مائی خیز انداز میں مسکرایا۔ صاحب، اگر آپ کہیں تو۔ اس سے پہلے کہ اپنی بات مکمل کرتا عثمان نے زوردار مکہ اس کی ناک پر مارا۔ خون بہنے لگا۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے اس لڑکی کے بارے میں ایسی کوئی بات کی یا پھر اس کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہیں زندہ زمین میں گھاڑ دوں گا۔ صاحب، غلطی ہو گئی۔ سیکرٹری گھبرا گیا، اسے لگا تھا کہ یہ بھی عام سی لڑکی ہوگی جس پر اس کے صاحب کا دل آئے اور پھر دل بڑھ جائے تو وہ چھوڑ دے، مگر اس بار معاملہ مختلف تھا۔ عثمان واقعی اس چھٹانگ بر کی لڑکی پر فدا ہو گیا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنی دادی جان کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ بیٹا، شادی کے بارے میں کیا سوچا تم نے؟ دادی جان، سوچ رہا ہوں کہ کل ہی کر لوں، عثمان نے ہلکے سے مسکرا کر کہا۔ یہ سن کر آمنہ بیگم گرم جوشی سے بولی کہ کوئی لڑکی پسند تو نہیں آگی؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو فوراً ہمیں بتاؤ، ہم خود اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ دادی جان، سب کچھ آپ ہی نے کرنا ہے، لیکن ابھی وقت ٹھیک نہیں ہے، پہلے مجھے اس کے بارے میں تھوڑا جاننے دینا۔ کیا وہ میرے ساتھ چل سکتی ہے؟ کیا وہ مجھے قبول کرے گی؟ آمنہ بیگم نے محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ارے، کوئی پاگل ہی ہوگی جو تمہیں ٹھکرا دے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس دنیا میں ایسے کوئی لڑکی پیدا ہوئی ہے جو کہ میرے پوتے سے شادی سے انکار کرے۔ عثمان کے دل میں ایک انوکھی سی خوشی نے گھر کر دیا تھا، ایسا احساس اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف زویا کی جتنی بھی جیب خرچ تھی سب گاڑی کی مرمت میں چلی گئی۔ جب وہ گاڑی لے کر دوبارہ حویلی پہنچی تو وہاں صرف ایان نہیں بلکہ اس کے ساتھ حیدر بھائی بھی کھڑے تھے۔ اس رات وہ اسے اس کے بابا کے سامنے لے گئے۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں زویا؟ کیا اس لیے میں نے تمہیں اتنی آزادی دی تھی؟ انسان میں ذرا سا لحاظ ہوتا ہے، تھوڑی تمیز ہوتی ہے، کچھ آداب، مگر تم تو سب کچھ بھول گئی ہو۔ بابا جان، غلطی ہو گئی، وعدہ کرتی ہوں دوبارہ نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں سے فوراً آنسو بہنے لگے اور پھر وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ ایان نے سر جھٹکا۔ توبہ توبہ، آج سے پہلے میں نے ایسی ڈرامے باز لڑکی لے رہی تھی۔ بابا، اب خود تو دیکھے نا، ایان میرے ساتھ کتنا ظلم کرتا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی گاڑی استعمال کرنے دے گا، بلکہ اس نے تو مجھ سے ایڈوانس میں پیسے بھی لے لیے۔ یا اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ ایان نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ پیسے اس نے اس لیے نہیں لیے تھے بلکہ محترمہ نے
कॉलेज में पेपर चोरी करने की कोशिश की थी और मैडम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। मैडम ने अयान को बुलाया और कहा, इसके वालिदैन को कॉलेज में बुला, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। अयान ने झूठ बोला कि इसके वालिदैन उम्रा करने गए हुए हैं, 15 दिन से पहले वापस नहीं आएंगे। और जोया ने जो नंबर कॉलेज में दिया था वो भी अयान का ही था। शाम के वक्त अयान ने अपने एक दोस्त के जरिए प्रिंसिपल साहब से फोन पर बात करवाई, उनकी तमाम शिकायत सुनी और फिर उन्हें तसल्ली दी कि आप बेफिक्र हो जाए, मैं जोया से इस बारे में जरूर पूछूंगा। इस पूरे ड्रामे के लिए उन्होंने जोया को पैसे दिए थे। अगर उस वक्त उसका मुंह बंद ना करती तो पूरी हवेली में ये मशहूर हो जाता कि वो किस तरह से इतने ज्यादा नंबर हासिल करती थी। अयान का दिल कर रहा था कि उसका पोल खोल डाले, मगर वक्त ठीक नहीं था। अगर अभी वो उसके खिलाफ कुछ बोलता भी तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो अपने आंसू से अपने बाप को पिघलाने में कामयाब हो चुकी थी। अभी वो उसे अपने सीने से लगाए उसके सर को प्यार से थपक रहे थे और उसी बुलंद आवाज में बात करने पर वो इससे माजरत कर रहे थे। बाबा जान, आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? बस आप अयान को कह दे कि वो मुझे परेशान मत किया करे, ये मुझे बहुत तंग करता है। तुम बेफिक्र हो जाओ, इन दोनों से तो मैं पूछता। तुम बस शाबाश अपने कमरे में जाओ और आराम करो, थक गई होगी। उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर उन्होंने उसे कमरे में भेज दिया था। उसके बाद उन दोनों नफूस की तरफ मुतवजा हुए, जो कुछ ना करके भी गुनाहगार ठहराए गए थे। अंकल, आप जानते हैं आप गलत कर रहे हैं। क्यों? आप हमेशा उसका साथ देते हैं। अरे बेटा, वो छोटी है, अभी उसे इस मामलात के बारे में ठीक से तरह से पता नहीं है ना। जिस तरह उसकी हरकतें हैं ना, मुझे लगता है कि किसी दिन वो बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। उस दिन मैं आपको ये सवाल करूंगा, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, और तुम भी उसे ना डांटा करो। यूं एक बार फिर उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया। हैदर और अयान का एक दूसरे से हाथ मिलाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ था। वो दोनों ही गुस्से से पांव पटकते हुए अपने कमरे से वहां से बाहर निकल गए थे। रात का वक्त था। वो अपने कमरे में पेंटिंग करने में मसरूफ थी जब उसकी कजन भागती हुई अंदर आई। उसकी सांसें बुरी तरह से फूली हुई थी। क्या हो गया तुम्हें? इतनी घबराई हुई क्यों हो? यूं लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। अरे भूत नहीं देखा, बल्कि कुछ ऐसा सुन लिया है कि अगर तुम्हें पता चले ना तो तुम्हारी भी यही हालत हो जाए। अब ऐसा भी क्या सुन लिया तुमने? वर्ल्ड वाइड हैंडसम बासित शाह हवेली वापस आ रहा है। ये सुनते ही जोया एक लम्हे के लिए चुप हो गई, फिर बेसाख्ता हंसने लगी। तुम्हें किसने कहा कि वो वर्ल्ड वाइड है? अच्छा चलो, वर्ल्ड वाइड ना सही, लेकिन खानदान का सबसे हैंडसम, मगरूर और जबरदस्त पर्सनालिटी वाला बंदा तो है ना। अब अगर वो वापस आ रहा है तो जाहिर है भाईजान उसकी शादी के बारे में भी सोचेंगी। कि तुम हमारे बिग ब्रो की बात तो नहीं कर रही? अल्लाह अल्लाह, मैं उसे कभी बड़ा भाई कहकर नहीं पुकारूंगी। तुमसे ज्यादा चालाक लड़की मैंने नहीं देखी। जोया ने उसके कंधे पर हल्का सा धप मारा। इसमें चालाकी वाली क्या बात हुई भला? किसी भी वक्त नसीब पलट सकता है, और ये भी तो हो सकता है कि मैं उसे पसंद आ जाऊं और वो शादी के लिए मेरा इंतखाब करे। अच्छा, मैंने तो सुना था कि वो तो इधर ही सेटल हो गया, और वापस पाकिस्तान क्यों आ रहा है? शादी करने के लिए वापस आ रहा है यहाँ? यहाँ आकर वो अपने लिए दुल्हन पसंद करेगा। जो लड़की उसे अच्छी लगेगी ताईजान उसी से उसका निकाह करवा देंगी। और अगर मैं उसकी जगह होती ना तो कभी ये बेवकूफ़ी ना करती। लंदन में तो हमसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां होंगी। भाई वहाँ खूबसूरती तो है, लेकिन शराफत नहीं है। जो लड़की एक को मैसर है ना वो सबको मैसर है। बस बस, ज्यादा फलसफा झाड़ने की जरूरत नहीं है। तुम किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानती। बगैर जाने किसी के किरदार पर बात नहीं करनी चाहिए। ये बात जोया को हमेशा ही जहर लगती थी और वो अक्सर अपनी कजन को टोक दिया करती थी। हाँ हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम कितने पानी में हो। ये कहकर मारिया जिस तेजी से आई सी उसी तेजी से कमरे से बाहर निकल गई थी। उस्मान खान होगा कोई बड़ा सेलिब्रिटी कि जिसे देखने के लिए खानदान में तकरीब रखी जाएगी। जोया को वैसे तो इवेंट्स और फंक्शन पसंद थे, मगर ऐसे फंक्शंस उसे कोफत होती थी जो सिर्फ एक शख्स के लिए ही रखे जाते थे। खैर मेरा क्या है, मैं तो वहां सबको परेशान ही करूंगी। ये कहकर वो शैतानी अंदाज में मुस्कुरा दी थी। रात तकरीबन 2 बजे का वक्त था। वो पेंटिंग मुकम्मल करके फारिग हुई। एक नज़र उसने बाबर आजम की तस्वीर पर डाली। हाय मैं सदके, उसने खुद ही अपनी बनाई हुई पेंटिंग की तारीफ की। उसे बाबर आजम बहुत पसंद था। आजकल चूंकि उसकी परफॉर्मेंस कुछ कमजोर चल रही थी, सब लोग उसके खिलाफ बातें करते थे, मगर जोया उन सबको मुंह तोड़ जवाब देती थी।
ابھی کل ہی اس کی اپنی کزن سے اسی موضوع پر بحث ہوئی تھی اور آخر میں زویا جیت گئی تھی۔ اب اسے شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی، سر بھی بھاری لگ رہا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے شام کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ کچن میں کچھ لینے ہی گئی تھی کہ باہر سے شور کی آواز آئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی دیوار پھلانگ کر اندر آیا ہو۔ اللہ خیر کرے، یہ کون آ گیا؟ اس نے دل تھامتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے وہ حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے دل میں آیا کہ زین کو بھی اٹھا لے، اکیلے جانا ٹھیک نہیں، مگر پھر اس نے خود کو سمجھایا ضروری تو نہیں کوئی چور ہو، شاید حویلی کا ہی کوئی فرد ہو، میں کیوں ہر وقت شک کرنے لگتی ہوں؟ یہ سوچتی وہ حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گئی اور یوں اس رات اس کی زندگی نئے راز کے دہانے پر پہنچنے والی تھی۔ جان بوجھ کر نہیں، مگر جیسے اس نے وہاں کھڑے وجود کو دیکھا اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اگلے لمحے باسط اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کے اسے خاموش کروا چکا تھا۔ کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ چلا کیوں رہی ہو؟ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں اس گھر کی مالکن نہیں ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بس میں ایک معمولی سی نوکرانی ہوں، پلیز مجھے جانے دو، مجھے جان سے مت مارنا۔ یہ کہہ کر اس نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی، جبکہ سامنے کھڑا باسط حیرت سے اس ننھی سی لڑکی کا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ اگر تم اس گھر کی مالکن نہیں ہو تو پھر اس گھر میں کیا کر رہی ہو؟ میں تو بس یہاں نوکری کرتی ہوں، صفائی، چار پونچھ وغیرہ۔ ابھی ذرا آرام کرنے کے لیے اپنی انیکسی جا رہی تھی۔ میری بیگم صاحبہ بہت ظالم ہے، رات کو بھی کام کرواتی ہے۔ اچھا، کون ہے تمہاری بیگم صاحبہ؟ وہ پروین بیگم ہے۔ اسے اپنی ماں کا نام لیتے ہوئے ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں کی تھی، جبکہ وہاں کھڑے باسط نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ تو مطلب سب سے پہلے تمہاری بیگم صاحبہ کو ہی سبق سکھانا ہوگا، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا۔ نہیں نہیں، انہیں مت کچھ کہیے گا، وہ تو بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کو کوئی قصور نہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر واقعی آپ کو چوری کرنی ہے اور وہ بھی سٹینڈرڈ لیول کی چوری، تو آپ اس حویلی میں جائیں۔ اس نے ایان کی حویلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کسی چور کے ساتھ سودا کر رہی ہے۔ وہاں اس علاقے کا سب سے امیر آدمی رہتا ہے، اس کے باپ نے بہت دولت جمع کی ہوئی ہے، اور آپس کی بات ہے وہ ساری دولت اس نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ فی الحال اس کے منہ میں جو کچھ آ رہا تھا وہ خوف کے مارے بکے جا رہی تھی۔ مگر میں تو اس گھر میں چوری کروں گا، اور اب وہ سارا سامان نہیں، میں صرف ایک اور چیز بھی چاہیے مجھے۔ باسط نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے پراسرار انداز میں کہا۔ وہ کوئی معصوم بچی نہیں تھی جو کس کا اشارہ نہ سمجھتی۔ وہ صدا کی نادان سہی، مگر اس کی آنکھوں میں چمکتی نیت کو پہچان گئی تھی۔ اس نے لمحے بھر میں پھرتیلی لڑکیوں جیسی ہمت دکھائی اور پاس پڑا وہ چھوٹا سا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ باسط اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالتا ہوا نیچے بیٹھ گیا۔ لڑکی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم سے زیادہ بیوقوف لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ وہ درد سے کڑھاتے ہوئے بولا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں اتنی آسانی سے تمہارے ہاتھ آ جاؤں گی؟ میں ابھی ساری حویلی کو جمع کرتی ہوں، یا رکو، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو کال کرتی ہوں۔ ہمارے گھر میں چور گھس آیا۔ وہ واقعی بیوقوف لڑکی تھی۔ اگر وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگ پر ایک نظر ڈال لیتی تو شاید سمجھ آتی، مگر چونکہ وہ زویا بیگم تھی، دماغ سے کم دل سے زیادہ کام لینے والی، اس لیے ہمیشہ مشکل میں پڑتی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، حویلی والوں کو بلاؤ۔ باسط کا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا کیونکہ گلدان بہت زور سے لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس کے دل میں جو نرم جذبات اٹھے تھے نا، وہ سب ختم ہو چکے تھے، کیونکہ اس لڑکی نے اسے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا تھا۔ شور کی آواز سن کر سبھی سے پہلے دادا جان وہاں پہنچے۔ اپنے پوتے کے سر پر بہتا ہوا خون دیکھ کر ان کا دل دہل گیا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ ان کی نظر سیدھی زویا پر جا پڑی۔ انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ سب اسی کا کارنامہ ہے۔ دادا جان، یہ چور ہے، خود مجھے بتایا کہ ہمارے گھر چوری کرنے آیا تھا، مگر دیکھے میں نے اسے کیسا سبق سکھایا۔ وہ اپنے بالوں کو ہوا میں لہراتی ہوئی فخر سے بولی۔ بے وقوف، یہ چور نہیں، یہ باسط ہے، اس حویلی کا سب سے بڑا بیٹا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ اب حیرت کے سمندر میں ڈوبنے کی باری زویا بیگم کی تھی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں ہمیشہ ایسی بے وقوفی کیوں کر بیٹھتی ہوں؟ میں دماغ سے کام کیوں نہیں لیتی؟ تمہارے پاس دماغ ہوگا تو کام لوگی نا؟ ایان نے بات کاٹتے ہوئے طنز کیا۔ باسط صاحب نے سوچا تھا کہ سب کو سرپرائز دیں گے اور حویلی والے انہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، مگر ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا
کہ یہ سرپرائز ان پر الٹا پڑ جائے گا، اور وہ حویلی کے لاؤنج میں نہیں بلکہ ہسپتال کے کمرے میں تھا۔ سر ابھی بھی درد سے پٹا جا رہا تھا، پین کلر کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کون ہے وہ بے وقوف لڑکی؟ اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے ایان سے پوچھا۔ اس حویلی کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی۔ اگر آپ اسے سبق سکھانے کا سوچ رہے ہیں تو بائی والا مشورہ ہے، یہ خیال دل سے نکال دیں، کیونکہ اسے کچھ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ دادا جان کی فیورٹ بابا کی آنکھوں کا تارا ہے۔ پہلے تو میں اسے کچھ نہیں کہتا، مگر اب اس نے جو حرکت کی ہے نا، اس کے بعد اسے سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ بھائی ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانے تو؟ ایان نے بولتے بولتے رکا۔ میں تمہیں 5 بار منع کر چکا، مگر ہر بار تم وہی بات کرتے ہو جس سے مجھے غصہ آتا ہے۔ تو چلو اب جو کہنا ہے کہو۔ بھائی وہ دل کی بری نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ اس لڑکی نے میرا سر پھوڑا، مگر پھر بھی وہ مجھے اچھی لگ رہی ہے، آخر کیوں؟ یہ سوال اس نے خود سے کیا، مگر اس کے پاس سوال کا کوئی جواب ابھی نہیں تھا۔ جو جواب اس کے دل نے دیا وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کئی سال بعد تو باسط امریکہ سے پاکستان واپس آیا تھا، اور پہلے دن اس کی اپنی کزن سے ٹکر ہو گئی۔ وہ دوپہر کے وقت ہسپتال سے حویلی واپس آیا، پورا دن سوتا رہا۔ شام کے وقت جب وہ نیند سے جاگا تو لونج میں سارا خاندان جمع تھا۔ کہکے، چائے کی خوشبو، بچوں کی ہنسی، سب کچھ گھر میں زندگی کی واپسی کی علامت تھا۔ مگر اس شور کے بیچ ایک چہرہ غائب تھا، وہ چھوٹی سی شرارتی سی لڑکی جو کبھی اس کے پیچھے پیچھے گھومتی تھی، یہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تمہاری وہ پاگل کزن کا ہے؟ باسط نے ایان سے پوچھا جو صوفے پر بیٹھا چپس کھا رہا تھا۔ دراصل وہ آپ سے شرما رہی ہے، بلکہ شرما نہیں گھبرا رہی ہے۔ ایان نے اپنی بات خود ہی کاٹتے ہوئے وضاحت دی۔ باسط کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ خیر اسے کہو کہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، آ کر مجھ سے ملے۔ ایان نے شوخی سے کہا، مجھے لگ رہا ہے آپ اس میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہے ہیں۔ باسط نے اسے گھور کر دیکھا۔ چھوٹے ہو تو چھوٹے رہو، بڑے بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنی ان آنکھوں کو نہ لگام دو۔ ایان فوراً سنبھل گیا۔ بھائی صاحب معذرت چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی۔ ایان کے جانے کے بعد باسط کے قدم خود بخود اس لڑکی کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ اندر زویا چادر سر پر ڈالے بیٹھی تھی، سامنے بیٹھی ماریا اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ باہر چلو زویا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تمہارا نام تو 3 بار لے چکا ہے۔ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ تم مہمانوں سے نہیں مل رہی۔ فکر نہ کرو، سب کو پتا ہے تم تھوڑی سی فارغ دماغ ہو۔ دروازے سے ایان کی شوخی سی آواز آئی، کسی نے تمہیں عقل نہیں سکھائی کیا؟ بغیر اجازت کے لڑکیوں کے کمرے میں داخل نہیں ہوتے؟ زویا نے غصے سے کہا۔ باسط نے یہ منظر دروازے سے دیکھا۔ ایک پل کے لیے وہ مسکرا دیا۔ اتنی شوخ، اتنی ہی ضدی جتنی برسوں پہلے تھی۔ جب دادا جان دینے آئے تو زویا انکار نہ کر سکی۔ آخر کار وہ چادر درست کرتی آہستہ آہستہ باہر آئی۔ لاؤنج میں سب بیٹھے تھے۔ باسط ایک جنر چائے کو کپ تھامے بیٹھا تھا۔ زویا جیسے ہی اندر داخل ہوئی سب کی نظریں اس پر جا ٹھہری۔ سفید شلوار قمیض میں بالوں کی ایک لٹ گال سے لگی ہوئی تھی۔ باسط نے نظریں جھکائی، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ زویا کے لیے زیادہ سنجیدہ رہنا ناممکن تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی پرانی شرارتوں پر اتر آئی۔ سب ہنس رہے تھے۔ اسی دوران خاندان کی ایک عورت نے پوچھا، بیٹا یہ سر پر پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ اس سے پہلے کہ زویا کچھ کہتی اس کی ماں بول پڑی، ارے تمہیں تو پتا ہے نا زویا کی فالتو حرکتوں کے بارے میں، اسی لیے سر پر گلدان بھی مارا تھا۔ ہائے اللہ، گلدان مار دیا؟ ایک اور خالہ چیخ پڑی۔ ہاں ہاں وہ غلطی سے ہوا تھا، جان بوجھ کر نہیں، زویا نے صفائی دی، مگر سب ہنسنے لگے۔ باسط خاموشی سے سنتا رہا، مگر اندر کی چبھن سی محسوس ہوئی۔ کسی کو کیا خبر کہ اس ہنسی کے پیچھے اس کی تکلیف چھپی تھی۔ چند لمحے بعد باسط اٹھا، بس کرے سب، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بچی ہے، شرارت کر دی تو کیا ہوا؟ آپ لوگ تو ایسے بات کریں جیسے اس نے جرم کر دیا ہو۔ سب حیران رہ گئے۔ اس کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ زویا نے نظریں اٹھائی، پہلی بار ان کی نظریں ٹکرائی، دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا۔ باسط کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی، جسے برسوں کا فاصلہ پلکیں چپکتے مٹ گیا ہو۔ زویا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر فوراً نظریں جھکا گئی۔ کچھ دیر بعد جب سب لوگ حویلی کے باغ میں چلے گئے، باسط وہیں بیٹھا رہا۔ زویا نے جھجکتے ہوئے چائے کے کپ سمیٹے۔ جیسے ہی وہ پاس سے گزری، باسط نے آہستہ سے کہا، زویا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ جی، تم واقعی اتنی شرارتی ہو جتنی سب کہتے ہیں؟
زویا نے شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھا. پتہ نہیں, آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. باسط نے ہلکا سا کہکا لگایا. فیصلہ کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوگا. وقت تو آپ کے پاس بہت ہے, امریکہ سے واپس آیا نا. ہاں مگر شاید دل زیادہ وقت نہیں دے گا. ضائع کی مسکراہٹ ایک پل کو رکی, پھر گالوں پر ہلکی سی لالی اتر آئی. آپ کو باتیں کرنا اچھا آتا ہے, اور تمہیں شرمانا نہیں آتا. میں کیوں شرماؤں؟ آپ تو میری کزن ہے. ہاں لیکن آج تمہاری آنکھوں میں وہ معصوم شرارت نہیں, کچھ اور ہے. باسط نے ہولے سے کہا. زویا نے نظریں ہٹا لی. آپ کو وہم ہوا ہے. ہو سکتا ہے. وہ ہنسا مگر دل وہم نہیں کرتا. کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی. باہر سے برآمدے کی لائٹ کی زرد روشنی اندر آ رہی تھی. زویا کے چہرے پر وہ روشنی پڑی تو جیسے لمحہ رک گیا. باسط نے آہستہ سے کہا. کبھی کبھی کچھ چہرے وقت کے ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں مگر ان کی معصومیت نہیں جاتی. تم بھی ویسی ہی ہو زویا, بس اب کچھ زیادہ خوبصورت لگنے لگی ہو. زویا نے مسکرا کر کہا. اچھا, تو آپ کو یاد ہے میں کیسی تھی؟ بول ہی نہیں سکتا. تم وہی لڑکی ہو جس نے میرے جانے کے دن میری گاڑی پر پانی پھینکا تھا. زویا ہنس پڑی. ارے وہ تو مذاق تھا. ہاں مگر اس دن تم نے رلاتے رلاتے ہنستے پر مجبور کر دیا تھا مجھے. فضا میں ایک پرانی مانوس سی خوشبو پھیل گئی. ہنسی اور ایک نیا احساس. ایک لمحے کے لیے جیسے وقت ٹھہر گیا. رات کے وقت حویلی کے کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی. باسط تھکا ہوا بستر پر نیم دراز تھا. ابھی ابھی وہ شاور لے کر نکلا تھا. دروازے پر ہلکی دستک ہوئی. وہ جھونکا. آ جاؤ. نازنین بیگم کمرے میں داخل ہوئی. بیٹا ذرا بات کرنی تھی تم سے. باسط سیدھا ہو کر بیٹھا. جی فرمائیے. مجھے ایسا لگ رہا ہے تمہیں زویا پسند آ گئی ہے. ان کے لہجے میں ماں والی نرمی تھی مگر آنکھوں میں تجسس. باسط نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا. امی, مجھے اس شخص کی شخصیت اچھی لگتی ہے اور کچھ نہیں. ہر انسان کو ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا وہ ہے. نازنین بیگم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. تو کیا تم مجھ سے شادی کا مطالبہ کرنے آئے ہو؟ باسط نے جھٹ سے کہا. توبہ کریں امی, میں نے ایسا کب کہا؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھی لڑکی ہے. جہاں تک شادی کا تعلق ہے تو میں کسی میچور لڑکی سے کروں گا. آخر میں اسے 8 سال بڑا ہوں. نازنین بیگم نے مایوس خیز انداز میں کہا. مگر تم جانتے ہو نا, اس حویلی میں وہی ہوتا ہے جو تمہارے دادا جان چاہتے ہیں. باسط کے چہرے پر ہلکی سختی آ گئی. امی, وہ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. اپنی زندگی کے فیصلے کا حق مجھے حاصل ہے. ٹھیک ہے بیٹا, جیسے تم چاہو. نازنین بیگم کے چہرے پر اطمینان آ گیا. کم از کم زویا نے ان کے بیٹے کو اپنے جال میں نہیں پھنسایا تھا. یہی سوچ کر مطمئن انداز میں کمرے سے نکل گئی. مگر باسی کو تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی. زویا کا ہنستا چہرہ, اس کی شوخ آنکھیں اور وہ بدتمیزی بھرا انداز, سب ذہن میں گردش کر رہا تھا. یہ لڑکی آخر چاہتی کیا ہے مجھ سے؟ وہ سوچتا رہا. کچھ دن گزرے. باسط نے زویا کی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کی مگر وہ تو جیسے شرارت کا چلتا پھرتا طوفان تھی. سب کو تنگ کر کے رکھ دیتی تھی. اور اب اس کی سب سے بڑی ٹارگٹ لسٹ میں باسط کا نام شامل ہو گیا تھا. اس شام معاملہ کچھ زیادہ بگڑ گیا. جب باسط نے زویا کو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے سے منع کیا تو آسمان سر پر اٹھا لائی. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں بچی نہیں ہوں, اپنی مرضی سے جا سکتی ہوں. باسط نے سخت لہجے میں کہا. یہاں رہ کر جو مرضی کرو مگر میرے نام کے ساتھ کوئی فضول بات نہ جوڑے, سمجھی تو؟ آپ تو جیسے خود کو فرشتہ سمجھتے ہیں نا. وہ بچھڑ کر بولی. باسط نے ضبط سے مٹھیاں بند کی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا. لیکن جب اندر گیا تو جیسے زمین اس کے قدموں سے نکل گئی. الماری کھلی تھی. سارے کپڑے زمین پر بکھرے تھے اور اس کی قیمتی جوتوں میں کاکروچز گھوم رہے تھے. اس کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی. زویا جو اپنے کمرے میں بیٹھ کر بابر حسن رحیم کی پینٹنگ بنا رہی تھی چونک دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. مگر اگلے لمحے وہ خود کو سنبھال گئی. شاید تھوڑا زیادہ ہو گیا. خیر اب دیکھا جائے گا. کوئی بڑبڑائی. دروازہ زور سے کھلا اور باسط غصے سے بھرا ہوا اندر داخل ہوا. چہرے پر سرخی, آنکھوں میں بجلیاں. کیا سوچ کر میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی تو؟ اس نے زویا کا بازو پکڑ کر سخت لہجے میں کہا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے. پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ تکلیف ہو رہی ہے مجھے. زویا نے چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی. میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں کیسے گئی تم؟ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ باسط نے جیب سے موبائل نکالا اور ایک ویڈیو چلا دی. اسکرین پر زویا واضح نظر آ رہی تھی جس کی الماری سے کپڑے نکال رہی تھی اور جوتوں میں کچھ ڈال رہی تھی. زویا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. یہ میں نہیں تھی. وہ اکھلائی.
झूठ बोलने में भी तुम्हें शर्म नहीं ना आती? तुम्हारा दिमाग तो मैं बहुत जल्द ठिकाने लगाता हूँ। बासित दहाड़ा। ज्यादा हवाओं में उड़ने लगी हो ना? जब तक तुम्हें सबक नहीं सिखा दूंगा ना, तुम्हें अकल नहीं आएगी। गुस्से में आकर उसने उसके सर पर उंगलियों से 2-3 बार जोर से मारा। जोया की आंखों में आंसू आ गए। वो साकित खड़ी रह गई। बासित लम्हा भर को रुका, जैसे अपने अमल पर हैरान होगा, मगर अगले पल वो बगैर कुछ के कमरे से निकल गया। जोया ने होले से अपने सर पर हाथ रखा। दर्द से ज्यादा उसे अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ। नफरत है मुझे आपसे, वो धीरे से बोली, मगर आवाज उसके गले में ही दब कर रह गई। कुछ दिनों बाद हालात मामूल पर आ गए। शायद बासित के दिल में भी नरमी आ गई थी। उसने जोया और अयान दोनों को अपने दफ्तर ले जाना शुरू कर दिया, ताकि उन दोनों को जरा अमली जिंदगी का अंदाजा हो जाए। दफ्तर का पहला दिन जोया के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। वो हमेशा की तरह शौक मिजाज मगर अंदर से घबराई हुई थी। बासित ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ये लो, ये फाइल्स, ये रिपोर्ट्स चेक करनी है। गलती हुई तो सजा भी होगी। जोया ने खाली चेहरों से फाइल का अंबार देखा। ये सब? हाँ, सब। तुम्हें पता चलेगा कि काम मजाक मजाक नहीं होता। अयान ने छुप कर कहका लगाया। अब देखते हैं हमारी शहजादी कैसे बचती है। जोया ने नाक चढ़ाकर फाइल उठाई। मैं ये सब कर सकती हूँ, बस देखते जाइए। वासित ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, वही जिद, वही रोशनी, मगर अब उसमें कुछ नया था, एक अजीब सा एहसास जो वो समझ नहीं पा रहा था। दफ्तर की रोशनी में जोया के चेहरे पर नरमी और संजीदगी का इम्तजाज ऐसा था कि बासित को पहली बार लगा शायद उस लड़की में वाकई कुछ खास है, कुछ ऐसा जो इसे बाकी सबसे मुख्तलिफ बनाता है। और वो लम्हा शायद दोनों की कहानी का नया आगाज था। रोशनियों के नीचे जोया अपने मेज के सामने मुड़ी हुई थी। फाइलों का एक अंबार था जो उसके सामने फैला हुआ था, और कमरे की खामोशी सिर्फ कागजों की सरसराहट और कभी कभार क्लिक करने वाली घड़ी की आवाज से टूट जाती थी। उसके हाथ में कलम था, मगर आंखें थक हार कर खुली थी। अंदर ही अंदर वो चाहती थी कि कोई आवाज दे जाए, कोई बहाना मिले, मगर इस वक्त ऑफिस में सिर्फ चंद लोग और एक दराज में साय के मानित बासित का वजूद नजर आ रहा था। दरवाजा अचानक खुला और उस्मान अंदर घुसा। वो शख्स जो एक जमाने का बासित का सबसे करीबी दोस्त था, वो अब अमेरिका से वापस आकर अपनी कंपनी के कागजात निपटाने आया था। उस्मान ने कमरे में झांका तो जब उसकी नजरें जोया पर पड़ी तो उसके चेहरे की पहली हैरत फौरन नुमाया होगी। आप यहाँ? मेरी बदकिस्मती है जो मैं यहाँ हूँ, उसने थोड़ी तलख आवाज में कहा, जिसे जोया की मौजूदगी के मिजाज में खटका पैदा कर रही हो। जोया ने फौरन अपना मुंह फेर लिया। दिल में एक छोटी सी दुखती हुई लकीर नमूदार हुई, मगर उसने दुख को छुपाने की कोशिश की। इस मौका पर बासित ने उस्मान को अंदर बुलाया और गुफ्तगू के दौरान जब रिश्ते का जिक्र आया तो उस्मान के लिए मामला सीधा सा हो गया। जोया दरअसल बासित की कजन थी। ये जानकर उस्मान उसके लिए रास्ता आसान कर गया। उसने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, वैसे तो वो भी खानदान का हिस्सा है, सब ठीक है। उसने खामोशी से अपने आप से कहा, मुझे बस एक मौका मिले, मैं इस इंसान को तिगनी का नाच नचा दूं। और यही सोच उसके अंदर हुनूस बैठी रही। वो नहीं जानती थी कि बासित उसके पीछे खड़ा है, खामोश, संजीदा और पूरी बातें सुनता हुआ। उसने जोया की हर एक बुड़बुड़ाहट सुन ली, जैसे उसने दहाड़ से कहा, अगर मेरा बस चले तो मैं इस इंसान को उठाकर किसी ऐसे सियारे पर फेंक दूं जहां से वापस ना आ सके, मगर इस जैसा जिद्दी इंसान शायद वहां भी जीत जाएगा। बासित ने धीमे मगर मौसर लहजे में कहा, अगर आपकी बात खत्म होगी तो क्या मैं अपनी बात कह सकता हूँ? बासित ने फिर से कहा, फिक्र न करे, कल तुम इससे भी ज्यादा तुम्हें फाइलें मिलेंगी। ये सुनकर जोया का गुस्सा एकदम बुलंद हुआ। मुझे गुस्सा इस बात पर है कि आप खुद दफ्तर में बस 2 दस्तखत करते हैं और सारा बोझ हम पर डाल देते हैं। बासित ने नाक चढ़ाई और जवाब दिया, मैं ये सब कर सकता हूँ, तुम मजीद 2 घंटे यहीं बैठोगे, लंबी जुबान रखने की सजा के तौर पर। जोया ने एक लम्हे के लिए रुककर वापस देखा, फिर वो गुस्से और शर्म के मिले जुले एहसास के साथ चुपचाप बैठ गई। 2 घंटे लंबी सजा के तौर पर उसके लिए एक अजियत बन गए थे। आखिरकार जब वो हवेली पहुंची तो जिस्म थक चुका था। अयान किसी बहाने से पहले ही निकल चुका था। उसने दिल ही दिल में कहा, काश मैं भी अयान की तरह कोई बहाना डाल सकती, मगर फिर जानती भी थी कि भागना हल नहीं है। रात की सुनाटे में जब वो अपने बेड पर लेटी तो आंखों के सामने वो दफ्तर, वासिद की आवाजें, उसकी तकरार गूंजने लगी। कमरे की खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी और एक नरम सी आवाज के चेहरे को छू कर गुजरी थी। और शायद यही वो लम्हा था जब जोया ने पहली बार महसूस किया कि उसकी लड़ाई सिर्फ खाना जंगी नहीं, बल्कि एक जाती कश्मकश है।
اپنی عزت، اپنی شناخت اور شاید کسی حد تک باسط کے لیے ابھرے جذبات کا امتحان بھی۔ رات کا وقت تھا۔ حویلی کے کونے میں ایک پرانے سے کمرے کی زرد روشنی میں دادا جان تسبیح کے دانے گن رہے تھے۔ باہر سے آہستہ سے دروازہ کھلا، ایان اندر داخل ہوا۔ سلام کے بعد ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ دادا جان نے بات بدل کر باسط کا ذکر چھیڑ دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ باسط کی شادی ہو جائے۔ خاندان کے فیصلے وقت پر ہونے چاہیے، انہوں نے گہری آواز میں کہا۔ باسط جو پاس ہی کرسی پر بیٹھا چائے پی رہا تھا بے اختیار ہنس پڑا۔ دادا جان، آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی ایک چھوٹی سی لڑکی سے برباد کر دوں گا؟ ایان نے چونک کر بھائی کی طرف دیکھا، مگر باسط کے چہرے پر سنجیدگی کی لکیر واضح تھی۔ اب جانتے ہیں وہ کتنی غیر سنجیدہ ہے؟ وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتی۔ شادی کے لیے میچور ہونا ضروری ہے۔ مجھے ایک بیوی چاہیے، بچی نہیں، جسے خود سنبھالنا پڑے۔ دادا جان نے خاموشی سے چائے کا گھونٹ لیا۔ شاید وہ جانتے تھے کہ باسط کی بات میں تلخی نہیں، خوف چھپا ہے، کسی ذمہ داری کا خوف، کسی تعلق کا۔ اسی لمحے باہر سے آتی ہلکی سی آہٹ نے منظر بدل دیا۔ زویا، جو دادا جان سے کالج ٹرپ کی اجازت لینے آئی تھی، دروازے کے قریب آ کر ٹھٹک گئی۔ اندر سے آتی باسط کی آواز اس کے دل میں خنجر کی طرح لگی۔ جب سے اسے پتا چلا تھا کہ اس کی منگنی باسط سے طے ہوئی ہے، اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی بسی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر مسکراتی، کبھی اپنے کپڑے سنوارتی اور دل میں سوچتی، شاید وہ اتنے بھی برے نہیں جتنے نظر آتے ہیں۔ اسے باسط کی ڈانٹ بھی بری نہیں لگتی تھی، بلکہ اس کی سنجیدگی میں ایک اسے عجیب سا سکون محسوس ہوتا۔ مگر آج سب کچھ بدل گیا تھا۔ جو الفاظ وہ سن چکی تھی وہ سیدھا دل میں پیوست ہو چکے تھے۔ وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتی، بچی ہے۔ اس کی آنکھوں کے گوشے چلنے لگے۔ وہ دروازے کے پاس سے ہی خاموش کھڑی رہی، جیسے اس کے قدموں میں زنجیریں ڈال دی گئی ہوں۔ اچانک دروازہ کھلا اور باسط باہر نکلا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں زویا پر ٹکرائی۔ چھپ کر کسی کی باتیں سننا بہت بری عادت ہے، اس نے معمولی طنز کے ساتھ کہا، اور جاتے جاتے اس کے سر پر ہلکا سا ہاتھ مارا، جیسے کسی چھوٹے بچے کو سمجھا رہا ہو۔ نہ شرمندگی، نہ احساس، جیسے وہ اپنی بات پر فخر کر رہا ہو۔ زویا کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور بستر پر منہ کے بل گر گئی۔ کچھ آنسو ضبط سے باہر نکل آئے۔ میں اس کے سامنے اب کبھی نہیں جاؤں گی، نہ بات کروں گی، نہ ہنسوں گی۔ اور آج زویا کی زندگی کی سب سے بھاری رات تھی۔ وہ پہلی بار خود سے ہار گئی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی نے حویلی کے سین کو روشن کیا تو دسترخوان پر سب جمع تھے۔ رواج تھا کہ سب مل کر ناشتہ کرتے، چاہے کوئی خوشی ہو یا نہ ہو۔ آج سب کی نظریں زویا پر تھی، جو حیرت انگیز طور پر وقت پر آ گئی تھی۔ باسط نے اندر آ کر دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک دبکی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ لگتا ہے آج تم نے اپنی نیند پوری کر لی ہے۔ وہ کرسی کھینچ کر زویا کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ زویا نے نوالا توڑتے ہوئے ذرا سا بھی چہرہ اس کی طرف نہیں موڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد خاموشی تھی، جیسے کوئی دروازہ بند کر دیا گیا ہو۔ باسط نے بات کرنے کی کوشش کی، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ آفس نہیں جاؤں گی، زویا نے صاف لہجے میں کہا۔ وہ لمحہ حویلی کی سب افراد کے لیے حیران کن تھا۔ باسط نے اپنی آنکھیں سکیر کر اسے دکھا۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا بلکہ بتا رہا ہوں، فوراً چلو۔ زویا نے بیک طرف اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بس ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کندھے جھکا دیے۔ وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے تھے، مگر جب بات باسط کی آتی وہ خاموش ہو جاتے۔ زویا کے دل میں ایک چبھن اٹھی۔ کبھی کبھی لگتا ہے بابا مجھ سے زیادہ باسط سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ منہ پھلا کر گاڑی میں بیٹھی۔ باسط ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ فضا میں عجیب سا سکوت تھا۔ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ اس نے بات شروع کرنے کی کوشش کی۔ کام سے تھکی ہو کیا؟ زویا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بس اتنا کہا، جی نہیں۔ اس کے مختصر جوابوں سے باسط خود بھی خاموش ہو گیا۔ گاڑی میں صرف انجن کی ہلکی گونج باقی رہ گئی۔ چند منٹ بعد باسط نے ہلکے طنز میں کہا، مجھے لگتا ہے تم کچھ زیادہ ہی میچور ہو گئی ہو۔ زویا نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، باسط صاحب میری بات غور سے سن لیجیے، میں جیسی بھی ہوں آپ اس سے کوئی توقع نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ مجھے اپنی زندگی میں مداخلت کرنے والوں لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ باسط نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ ویسے اگر یہ سچ ہے اور سچ کہوں تو مجھے بھی ایسے لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ یہ کہہ کر وہ سامنے دیکھنے لگا، مگر اندر کے کچھ ہل گیا تھا۔ زویا کی خاموشی، اس کا طنز، اس کی آنکھوں کی سختی، سب کچھ اس کے دل پر اثر انداز ہوا تھا۔
دفتر کے قریب پہنچ کر جب باسط نے گاڑی پارک کی تو زویا فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی عمارت کے اندر داخل ہوئی، بنا ایک نظر پیچھے ڈالے۔ باسط نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرایا۔ کمال ہے، کل تک جو لڑکی مجھ سے شرماتی تھی آج مجھے نظر انداز کر گئی۔ پہلی بار زندگی میں کسی نے اس کے وقار کو چیلنج کیا تھا، اور شاید پہلی بار کسی نے واقعی اس کے دل کو چھو لیا تھا۔ تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس دوران ایک غیر متوقع بات ہوئی۔ زویا کے لیے عثمان کا رشتہ آیا۔ گھر والے ابھی مشورے میں ہی تھے کہ زویا خود تیز قدموں سے دادا جان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر غصہ، آنکھوں میں ضد اور لہجے میں سختی تھی۔ میں عثمان سے نکاح کروں گی، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ آپ جلدی سے میرا نکاح کروا دیں۔ کمرے میں سب لوگ جیسے ساکت ہو گئے۔ دادا جان نے چونک کر زویا کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ دونوں تھے۔ بیٹا، تم اسے جانتی بھی ہو؟ میں نہ صرف اسے جانتی ہوں بلکہ وہ مجھے پسند بھی ہے۔ مجھے لگتا ہے میں اس کے ساتھ پرسکون زندگی گزار سکوں گی۔ وہ دراصل اپنے دل کی شکست چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ باسط کے انکار نے اس کے دل میں ایسا خلا چھوڑا تھا جسے وہ کسی قیمت پر بھی بھر دینا چاہتی تھی۔ یہ نکاح اس کے لیے محبت نہیں بلکہ ایک ضد تھی، خود کو ثابت کرنے کی ضد۔ یہی بات اس نے اپنی ماں کو بتائی۔ نازنین بیگم نے حیرانی سے پوچھا، بیٹا تم اچانک اس رشتے کے لیے تیار کیسے ہو گئی؟ زویا نے نظریں چرا کر بس اتنا کہا، میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ ادھر چونکہ باسط پہلے سے اس رشتے سے انکار کر چکا تھا، اس لیے گھر والوں نے اسے کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ چند ہی دنوں میں زویا اور عثمان کا رشتہ طے کر دیا گیا، لیکن جب یہ خبر باسط تک پہنچی تو وہ ہاک بگولا ہو گیا۔ وہ بغیر کسی تمہید کے سیدھا دادا جان کے کمرے میں جا گھسا۔ کیا سوچ کر آپ نے میری منگیتر کا نکاح اس گھٹیا انسان سے طے کیا ہے؟ اس نے غصے سے کہا، آپ جانتے نہیں ہو کتنا دوگلا اور بے حیا آدمی ہے۔ دادا جان نے سخت لہجے میں جواب دیا، دیکھو باسط، تم میرے لیے بہت عزیز ہو، مگر میں تمہیں یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ تم میری پوتی کی زندگی برباد کرو۔ تم نے خود ہی اس رشتے سے انکار کیا تھا، اب اگر وہ کسی اور کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں سیریس نہیں تھا دادا جان۔ باسط کی آواز میں لرزش تھی۔ میں نے جو کہا وہ غصے میں کہا، اب یہ نکاح رکھوا دے پلیز۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ دادا جان کی آواز گونجی، ایک دن تم اسے بچی کہہ کر ٹھکراتے ہو، اور آج جب وہ تمہارے بغیر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے تو تمہیں محبت یاد آ گئی ہے؟ باسط نے مٹھی بھینچی، میں نہیں جانتا، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ میری منگیتر ہے اور میں اس سے اسی سے شادی کروں گا۔ دادا جان نے غصے سے کرسی پر ہاتھ مارا، تم نے خود رشتہ توڑا تھا، اب اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یاد رکھنا، اگر تم نے زویا کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں اس حویلی سے نکال دوں گا۔ کمرہ لمحے بھر میں خاموش ہو گیا۔ باسط کے چہرے پر غصہ اور بے بسی دونوں نظر آ رہے تھے، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ جس لڑکی کو معمولی سمجھتا تھا وہی اب اس کے دل کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی تھی۔ رات کا وقت تھا، پورے گھر میں سناٹا چھایا تھا۔ آسمان پر ابر چھایا ہوا تھا، جیسے بادل بھی رو رہے ہوں۔ زویا اپنے کمرے میں تنہا لیٹی تھی، سر میں شدید درد تھی، آنکھوں کے کنارے بار بار بکھ رہے تھے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جگڑ رکھا تھا۔ یا اللہ، میرا دل کیوں اتنی تکلیف میں ہے؟ کیوں مجھے سکون نہیں آ رہا؟ کیوں ہر لمحہ یہ دل رو رہا ہے؟ مجھے تو اس انسان سے محبت بھی نہیں تھی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کمرے میں گونجتی اپنی ہی آواز سے وہ چونک اٹھی۔ کیا واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی؟ کیا وہ باسط سے محبت نہیں کرتی تھی؟ یادوں کا طوفان اس کے ذہن میں امڑ آیا۔ پہلی ملاقات یاد آئی، وہ دن جب باسط نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ شرما کر نظریں جھکا گئی، مگر دل میں جیسے کچھ جاگ اٹھا تھا۔ پھر جب دادا جان نے باسط کے رشتے کی بات کی تو اس کے اندر جیسے بہار اتر آئی تھی، مگر اس وقت اس نے اپنی خاموشی سے خود ہی سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ اب زمین پر گرنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے یہ زویا سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، جو کبھی آنکھوں میں خواب بن کر چھایا رہتا تھا آج آنسوؤں میں بہہ گیا تھا۔ کمرے میں دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ زویا نے آنکھیں بند کر لی۔ زویا، دروازہ کھولو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ آواز باسط کی تھی، وہی آواز جو کبھی دل کی دھڑکن دیتی تھی آج دل کو زخمی کر دیتی تھی۔ اس نے چادر سر پر کھینچی اور رخ موڑ لیا۔ وہ خود کو کمزور نہیں دکھانا چاہتی تھی، وہ جانتی تھی کہ باسط صرف اس کی حالت دیکھنے ہے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے ٹوٹی ہوئی حالت میں دیکھے۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ زویا پلیز ایک بار سن لو، میں وضاحت دینا چاہتا ہوں۔ مگر اس بار بھی جواب میں خاموشی تھی۔
बासित के कदमों की चाप मदम हुई और जोया ने सिसकियां दबा ली। उधर बासित ने पूरे घर में हंगामा मचा रखा था। दादा जान, आप सब जानते हैं ये निकाह गलत है, उस्मान उसके लायक नहीं है। मगर जमाल साहब की आंखों में सख्ती थी। हमारे यहाँ एक बार कह दिया जाए तो पत्थर पर लकीर होता है। हमने जोया का रिश्ता उस्मान को देने का वादा किया है, तो अब ये निकाह हर हाल में इसी वक्त होगा। दादा जान, वो उसे पसंद नहीं करती, वो तो उसे जानती भी नहीं है। वासित ने बड़ी महफिल में कहा, मगर कोई इसके जज्बात समझने वाला नहीं था। तुम उसकी मोहब्बत में रुकावट नहीं बन सकते बासित। मैं मोहब्बत की नहीं, उसकी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। बासित की आवाज लर्ज गई। उस्मान पागल है, नफसियाती है, वो जोया को बर्बाद कर देगा। ये सुनकर सब खामोश हो गए। लम्हा भर के लिए फिजा में बोझल सुकूत छा गया। फिर दादा जान ने खुश्क लहजे में कहा, उसका अपना नसीब है। और बात बदल दी। निकाह का दिन आ गया। पूरा घर मेहमानों से भरा था, मगर फिजा में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस्मान कहीं नजर नहीं आ रहा था। 2 घंटे गुजर गए मगर दुल्हा गायब था। सब एक दूसरे से सवाल करते मगर किसी के पास जवाब नहीं था। उसी लम्हे बासित ने आहिस्ता कदमों से आकर जोया के पहलू में जगह ली। पूरा हाल खामोश रहा। जोया ने हैरत से आंखें फैला ली। वो कभी बासित को देखती तो कभी आसपास खड़े लोगों को। भाई साहब ने तो पूरा दुल्हा ही गायब कर दिया। मारिया की हंसी भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। कुछ लम्हे बाद मौलवी साहब ने निकाह के अल्फाज अदा किए। जब जोया ने कबूल है कहा तो आंखों से बहते आंसू वुजू बन गए। बासित के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में हजारों कहानियां दफन थी। निकाह के बाद जोया खामोशी से वहां से उठकर चली गई। बासित देर तक उसकी पुश्त को देखता रहा, जैसे वो उसकी जिंदगी से निकल रही हो। दादा जान उसके पास आए। ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम वाकई उसे चाहते थे? तो पहले क्यों नहीं बताया? क्यों उस्मान को भी जलील किया? बासित ने गहरा सांस लिया। बाबा जान, उसका नाम मत दे। अगर मैं आपको उसके स्कैंडल्स के बारे में बता दूं तो शायद आप। मैं तुम पर यकीन रखता हूँ बासित। दादा जान ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। जिस दिन तुमने पहली बार उसके बारे में कहा था, उस दिन से मुझे यकीन था कि तुम सच कह रहे हो। मगर मैं ये देखना चाहता था कि तुम अपनी मोहब्बत के लिए कितनी दूर जाओगे। बासित ने कमजोर मुस्कुराहट दी। तो फिर आपने देख लिया दादा जान, मैं भी आप ही का पोता हूँ। दादा जान मुस्कुरा दिए। लेकिन अब असल इम्तिहान शुरू हुआ है बासित। वो तुमसे नाराज है, जख्मी है। अगर तुम उसे संभाल लिया तो मैं तुम्हें अपना सिकंदर मान लूंगा। बासित ने चुपचाप सर हिलाया। मुझे लगता है कि मारिया ने उसे बता दिया है कि मैंने उस्मान को गायब करवाया। दादा जान के चेहरे पर फख्र की मुस्कुराहट उभरी। अगर ना भी बताती तो वो खुद ही समझ जाती। मगर एक बात बताओ, तुमने अपना इरादा क्यों बदला? पहले तो तुम उसे नापसंद करते थे। बासित के चेहरे पर नरमी आ गई। दादा जान, पहले मैं उसे एक लापरवाह बचकाना लड़की समझता था। लेकिन जब मैंने देखा कि वो हर किसी के लिए दिल से दुआ करती है, हर दुख छुपाकर मुस्कुराती है, तो दिल बदल गया। मैंने सोचा मैं खुद एक सख्त मिजाज आदमी हूँ। अगर बीवी भी ऐसी ही बोर हुई तो जिंदगी बेरंग हो जाएगी। और जिस दिन आपने उसकी शादी किसी और से करने की बात की थी, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो मेरी जिंदगी में रोशनी है और मैं उसे अपनी बीवी के तौर पर देखना चाहता हूँ। दादाजान ने हल्की हंसी के साथ कहा, अब तुमने दिल जीत लिया है बासित, मगर जोया का दिल जीतने में भी वक्त लगेगा। बासित ने आसमान की तरफ देखा। मैं उसका हर आंसू वापस मुस्कुराहट में बदल दूंगा दादाजान। बस दुआ कीजिएगा कि वो मुझे माफ कर दे। खिड़की के पार चांद चमक रहा था और दूसरी तरफ जोया बिस्तर पर लेटी थी। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, मगर दिल में कहीं ना कहीं एक नर्म एहसास जाग रहा था। शायद वो खुद भी नहीं जानती थी कि मोहब्बत कब उसके दिल पर जगह बना चुकी थी। रात का वक्त था। बासित खामोश कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। दिल में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, वो नाराज होगी मगर मैं सब ठीक कर लूंगा। कमरा खाली था, रोशनी मदम थी, मगर जोया कहीं नजर न आई। एक लम्हे के लिए उसके दिल में घबराहट दौड़ गई। कहाँ जा सकती है लड़की? वो बुड़बुड़ाया और बालकनी की तरफ बढ़ा। जैसे उसने बालकनी का दरवाजा खोला, ऊपर से एक सफेद पाउडर उसके सर पर गिरा। लम्हे भर को साकित रह गया। बालों और कंधों पर आटा फैल चुका था। सुबहान अल्लाह, उसने गहरी सांस ली। अब तो लगता है कि आखिरी दम तक यही सहना पड़ेगा। सामने जोया खड़ी थी, हाथ में पाउडर का डिब्बा, चेहरे पर इत्मीनान और आंखों में शरारत। खुश आमदीद मियां साहब, वो तंजिया अंदाज में बोली।
बासित ने उसके गुस्से के बावजूद पुरसुकून अंदाज अपनाया। चलो, मुझे तुमसे बात करनी है, मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जोया ने तराक से जवाब दिया। ये कहकर उसने जोर से उसके सीने पर हाथ मारा। बासित खामोश रहा, बस धीरे से बोला, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई है। अगर तुम कहो तो तुम्हारे कदमों में गिरकर माफी मांग लूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। जोया ने मुंह फेर लिया, मगर आंखों के किनारे खुद ब खुद मुस्कुरा उठे। दिल के किसी कोने में खुशी की चिंगारी रोशन हो चुकी थी। कुछ देर दोनों खामोश खड़े रहे। बासित ने नरमी से उसका दुपट्टा संभाला जो कि हवा में उड़ रहा था। काफी नखरे दिखा लिए, अब जरा मुस्कुरा दो। मैं नहीं हंसूंगी, जोया ने नखरे से कहा। फिर भी तुम हंसोगी, बासित ने यकीन से कहा। चंद दमों बाद वो खुद पर काबू न रख सकी। ठीक है, मगर शर्त यह है कि आप मुझसे दोबारा कोई बात नहीं छुपाएंगे। बासित ने फौरन कहा। वादा करता हूँ, अब हर रात सिर्फ तुम्हारा होगा। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। मोहब्बत जो कभी उलझन थी, अब उसके दिल की तस्कीन बन चुकी थी। जिस इंसान से वो पहली बार दिल हारी थी, आज वही उसका शौहर था। बासित ने नरमी से उसके चेहरे को थपथपाया। अच्छा सुनो, अब ये तो बता दो उस्मान को किधर गायब करवा दिया? उस दिन ऑफिस में तो मुझे यही लगा कि दोस्त है तुम्हारा। दोस्त। ये सच है कि तुमसे मोहब्बत करके उसने रिश्ता बेचा, लेकिन तुम्हारी खातिर अपना मुंशियात का कारोबार नहीं छोड़ सकता था। फिर मैं कैसे तुम्हें उसके हवाले करता? सो अरेस्ट करवा दिया। फिर हंसते हुए वॉशरूम की तरफ गया। दरवाजा बंद होते ही अंदर से जोरदार आवाज आई। धराम। बासित क्या हुआ? जोया ने घबरा कर पूछा, मगर अंदर से उसकी आवाज आई। मुझे बाहर आने दो जोया, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। जोया के चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि कहके बिखर गया। वो दिल खोल कर हंसने लगी। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत जब अपनी मंजिल पाती है तो हर दुख, हर नाराजगी मिठास बन जाती है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही थी कि वो बासित की जोया बन चुकी थी।